السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں، اور ہم بات کر رہے تھے طاہر صاحب سے ان کی کتاب ہیراموش ناقابل فراموش پر۔ اور ہیراموش ناقابل فراموش کا سفر ناقابل فراموش سفر ہے، یہ کبھی نہیں بلایا جا سکتا، یہ بہت ہی خوبصورت سفر ہے، اور اسی حوالے سے طاہر صاحب سے بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ سر، ہم گلگت پہنچتے ہیں اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور کوئی 1.5-2 گھنٹے کی وہاں پہ نشست رہی آپ کی، تو وہ کیسا لگا؟ شمال میں ان کا استقبال اور ان کی آپ سے والانہ محبت اور ان کی کتابوں کا جو آپ کو ریفرنس دے رہے تھے، تو بڑی اچھی ایک میٹنگ تھی، تو وہ کیسا لگا تھا آپ کو؟ ایکچولی آپ جانتے ہیں وقار کے بھائی جو ہے نا، وہ مجھ میں اندر کوئی شدید احساس کمتری ہے کہ میں صاحبان اقتدار ہوتے ہیں ان سے ملنا کبھی پسند نہیں کرتا۔ کچھ پسند کا مراد ہے کہ آئی ایم اے ڈفرنٹ پرسن، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ادیب ہوتا ہے وہ ایک پیرلل گورنمنٹ ہوتا ہے، جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کے پیرلل جو گورنمنٹ ہے وہ ادیب کی ہے۔ اگر وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ مل جاتا تو پھر وہ ادیب نہیں ہے، ایک مفاہمت پرست انسان ہے۔ چنانچہ کبھی بھی جو بھی اقتدار میں آئے، ان کئی لوگوں کے ساتھ میری ہمدردیاں بھی تھی، میرے فیورٹ بھی تھے، سارا کچھ تھا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ نیشنل سینٹر میں میری کسی کتاب کی تقریب تھی، مجھے یاد نہیں، شاید مجلس میں اجنبی کی، تو کشور نائید تھیں ڈائریکٹر، جی تو انہوں نے کہا کہ ان دنوں چیف منسٹر تھے محمد حنیف رامے، وہ خود بھی ادیب، لازوال خطاطی کے موجد، کوئی شک۔ لیکن انہوں نے کہا جی ان کی صدارت کا، میں نے کہا کشور وہ اگر چیف منسٹر نہ ہوتے تو ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں، لیکن میں نے چیف منسٹر سے یا کسی اور سے یا وزیر سے یا کسی سے، چنانچہ میں تھوڑا سا وہی مجھے احساس معلوم ہے، شاید اس لیے میرا اپنا کو مسئلہ ہے، تو یہ ذرا سا مختلف مسئلہ تھا۔ مجھے ٹیلی فون آیا ان کے پی اے کا، چیف منسٹر کا، کہ وہ مجھے کوئی ایوارڈ دینا چاہتے ہیں تو آپ آئیں اور وہ ایوارڈ وصول کریں۔ تو وہ نوجوان تھا پی اے، میں نے کہا بچے آپ کا کیا خیال ہے میں لاہور سے مارو مار کرتا ہوا گلگت پہنچوں گا اتنا مشکل سفر کر کے، اور وہاں آپ مجھے ایک شیل دے دیں، وہ شیل کے لیے میں وہاں پہ بھاگا آؤں گا؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ کہ جب کبھی میں وہاں پہ آؤں تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ تو اس کے بعد جب ادھر ہراموش کا یا پتہ نہیں اس کا تھا، ہیراموش کا تھا۔ ہراموش کا ہی تھا، جی جی، ہیراموش۔ اس کا بنا ٹریکنگ کا منصوبہ، تو میں نے ان کو اطلاع کر دی، تو ہم سب پھر گئے، آپ جانتے ہیں، تو انہوں نے بہت آؤبگت کی اور بڑا اچھا سلوک کیا، اور وہ صرف اس لیے میں گیا کیونکہ یہ نارتھ تھا۔ نارتھ کے لیے میرا ایک علیحدہ ہی سٹینڈرڈ ہے اخلاقیات کا۔ طاہر صاحب، ہیراموش کے سفر میں جب ہم نے کراکرم ہائی وے کو چھوڑا، عالم برج کو کراس کیا، اسکردو روڈ پہ گئے، تو آپ کو یاد ہوگا ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اور اسکردو روڈ کے حوالے سے آپ کے جو سفر نامے ہیں ان میں ایک بڑی محبت اور بڑی انسیت ملتی ہے، اور تو کیسا لگ رہا تھا اتنے عرصے کے بعد اسکردو روڈ پہ جانا، اور وہ فیل ساری، وہ کیا فیلنگز تھیں؟ اسکردو روڈ جو ہے اللہ کرے کہ وہ بہتر ہو جائے، لیکن شاید اس کی خطرناکی میں ہی اس کی خوبصورتی ہے، اور مطلب ہے کہ دل دھڑکتا ہی رہتا ہے جب آپ اس کے اوپر سفر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ 5-6 مرتبہ تو بار طور میں بائی روڈ بھی گیا ہوں، تو یہ جو سسی کا مقام ہے یہ ہمیشہ مجھے بڑا فیسنیٹ کرتا ہے کہ جی بالکل ویرانے میں ایک جگہ ہے، اس میں درخت بھی ہیں، ایک آدھ ہوٹل بنا ہوا ہے، اور ذرا دور ایک آبشار بھی ہے، بہت خوبصورت آبشار ہے۔ تو ان دنوں وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں پہ آپ دنیا بھر کی کلفتیں جو ہیں یا پہاڑوں کی سختیاں بھول جاتے تھے پہنچ کے، اور وہ گھرا ہوا ہے چٹیل چٹانوں میں، یہ اس کی خوبصورتی تھی۔ اب گئے تو کمرشل ہو گیا ہوا، زیادہ ہوٹل وغیرہ بن گئے ہوئے ہیں، لیکن سسی کا نام جو ہے وہ میں نے لکھا بھی ہے کہ یہ ایک ایسی سسی ہے، اور یہ کہاں صحراؤں میں سے نکل کے تو پہاڑوں میں آ گئی ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں اگر کسی کو معلوم ہو تو مجھے اطلاع کرے کہ اس کا سسی کس نے نام رکھا، بس اس کا توجیہ کیا ہے کہ پہاڑوں کے درمیان صحراؤں سے دور ایک ویرانے میں سسی جو ہے وہ قیام پذیر۔
لیکن میں چاہوں گا طاہر صاحب کہ سسی کے آبشار کے حوالے سے آپ ذرا تھوڑا سا ڈسکرائب کریں، کیونکہ سسی کے آبشار جو ہے وہ بڑی ایک سرپرائزنگ اور بڑی خوبصورت ہے، اور مطلب شاید پاکستان کی بڑی آبشار اس کو کہا جا سکتا ہے۔ ہاں نہیں، وہ آبشار تھی، لیکن اس دفعہ میں نے اس کو صحیح ڈسکور کیا، کیونکہ ہم پہلے سرسری گزر جاتے تھے، ہمارے ذہن میں خوف ہوتا تھا، کیونکہ ابھی انٹر ہو کے 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد آ جاتا، تو ابھی بہت مسافت پڑی ہوتی اس کردو کے لیے، تو ہم زیادہ ایک خوف کی حالت میں ہوتے تھے، اس کو انجوائے نہیں کرتے تھے۔ لیکن سسی کی آبشار کے بارے میں بہت کم لوگوں نے لکھا ہے، نہ کہیں اس کی کوئی تصویر ہے، نہ کوئی اس کا تذکرہ کرتا ہے، حالانکہ اس سے آج کل تو مطلب کہیں سے پانی ویسے ہی پارچے میں سے گر رہا ہونا تو کیمرے والے پہنچ جاتے ہیں کہ دنیا کی بہترین آبشار ملاحظہ کیجئے، یہ دیکھیے گر رہی ہے اور یہ وغیرہ۔ آج کل تو ایسا ہو رہا ہے، لیکن وہ واقعی اس لائق ہے کہ اس کو پروجیکٹ کرنا چاہیے۔ طاہر صاحب آگے چلتے ہیں، اور ہیراموش کے لیے ہمارا سفر سٹارٹ ہوتا ہے، جیپ پہ تیار ہیں، جیپ پہ ریڈی ہیں، اور جیپوں کے جو ڈرائیورز تھے ان کے نام جو ہیں وہ حیرت انگیز طور پہ تمام جو ہمارے بڑے گلوکار ہیں ان کے نام پر تھے، اور وہ ایک خطرناک ترین سفر ہمارا سٹارٹ ہونے والا ہے، اور جیپیں ریڈی ہیں، اور وہ سارا ماحول اگر آپ کو یاد ہو، شاید زیدی صاحب پورا سامان اتر رہا تھا کوسٹر سے، اور وہ ایک تھرل بھی ہوتی ہے اور ایک مزہ بھی ہوتا ہے، تو وہ یاد ہے آپ کو جب ہم سفر ہمارا سٹارٹ ہوا جیپ ٹریک کے لیے؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ میرا تو کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں، کوئی ادھر گیا ہی نہیں تھا، کسی نے بتایا ہی نہیں، لیکن جب ہم سکردو روڈ سے جیپوں میں بیٹھتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جیپوں والوں کے بڑے سریلے نام تھے، ایک کا نام مہدی حسن تھا، ایک کا نام غلام علی تھا، اور نصرت فتح علی خان وہاں نہیں نظر آئے۔ میرا خیال ہے کہ وہ تنتوش کے حوالے سے وہ جیپ کے ڈرائیور نہیں ہو سکتے تھے، اور مہدی حسن بھی بڑا مطلب تھا، وہ ایک ریلیونٹ نام تھا، کیونکہ جس طرح باقی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جو بڑے جتنے بھی گائک تھے ان کے ساتھ انٹرویو وغیرہ ہم نے کیے، گفتگو کی، تو مہدی حسن کے ساتھ بھی بہت سارے پروگرام کیے، تو ایک پروگرام میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بہاولپور یا کہاں پہلے کار مکینک بھی ہوا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ خان صاحب یہ کار مکینک ہونے کا اور گائکی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا طاہر صاحب یہ جو صحیح ٹیون ہوتی ہے نا گاڑی، جب آپ اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں اور اس میں سے ایک آواز آتی ہے، اور اس آواز کی ردم سے جان جاتے ہیں کہ یہ ٹیوننگ اس کی صحیح ہو رہی ہے، یہ سر میں آ گئی۔ آواز کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ بھی جب سر میں آتی ہے تو جو پرکھ رکھنے والے کان ہیں، جن کو سنویے کہتے ہیں، وہ جان جاتے ہیں کہ اس کی ٹیوننگ صحیح ہے۔ تو وہ مہدی حسن صاحب وہاں جیپ چلا رہے تھے۔ شاید زیدی صاحب کا کردار کیا ہی زبردست کردار ہے، شاید زیدی صاحب کے حوالے سے میں بڑا متاثر تھا کہ ٹریکنگ کے دوران وہ جس طرح ٹریک کر رہے تھے اس عمر میں، اور یہاں تک کہ وہ پورٹرز کی مدد کر رہے تھے، اور مطلب انہوں نے پورے ٹور میں ایک مجھے تو کم از کم حیرت میں رکھا ہے۔ تو اس کردار کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ شاہد زیدی از اے ویری انٹرسٹنگ، اور کسی اور دنیا کے صاحب، آپ جانتے ہیں کہ زیدی فوٹوگرافر ان کے آباء و اجداد کی، اور فوٹوگراف بھی وہ خود بھی بہت زبردست فوٹوگرافر ہے۔ جی جی، ایک پرانی کوئی 150 سالہ پرانا میرا خیال کیمرہ، جب بھی کیمرہ ایجاد ہوا تھا میرا خیال پہلا کیمرہ جو بنایا گیا تھا اس کے لیے اسپیشل ایک پورٹر کیا گیا تھا، وہ ساتھ لے کے گئے، اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا اس کے آلات تھے، وہ پوری فیکٹری تھی۔ تو ان کی شخصیت بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی، اور تھوڑے سے وہ مردم بیزار ہیں، آئی ڈونٹ بلیم دم، اور لاپرواہ ہیں، اور بہت ہم سے بہت پہلے ٹریکنگ بھی کرتے آئے ہیں، اپنا راک کلائمبنگ بھی کرتے آئے، مثلا ہمارے ساتھ جا رہے تھے، اور ہمارے سارے آنکھوں فغاں جاری، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دوست گجر ہیں، اور مطلب خواجہ صاحب ہیں، نسیم، نئے لوگ تھے، لیکن مجال ہے کہ زیدی صاحب صبح سویرے اٹھ کے وہ خود اپنا رکسیک جو ہے وہ پیک کر رہے ہیں، جی جی، اور یوں وہ مطلب ہے کہ ہرنوں کی مانند کلانچے بھرتے ہوئے وہ چلتے تھے، اور مجھ سے میرا خیال 1-2 سال ہی چھوٹے ہوں گے، اور مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، یعنی میں لیٹتا ہوں تو کوئی آگے اٹھاتا ہے، اور بیٹھنا ہوتا ہے تو کسی کا سہارا لے کے بیٹھتا ہوں۔ تو وہ جو سپر فٹنس ہے ان کی،
وہ ان کی میرا خیال آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہے. اس میں ایک انٹرسٹنگ جو تھا ایسپیکٹ کہ روزانہ اپنی اس ٹانگ پہ نا کو پٹیاں باندھتے تھے یوں کر. جی جی جی. تو میں نے کہا وزیر صاحب یہ پٹیاں کیوں باندھ دیں؟ کہا نہیں ایسے اس ٹانگ پہ ایک سانپ کاٹ گیا تو بڑا کیجولی. سانپ کاٹ گیا؟ کہنے کہ ہاں مچھلیاں پکڑنے گیا تھا. اور مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں, مچھلی کو پکڑ کے اس کو پھر پانی میں چھوڑ دیتے, کھاتے ہوتے نہیں. تو مطلب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ موصوف کہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو بات تو کہنے لگے کہ وہ جاڑی میں سے کہیں گزرا تو اس نے کانٹا میرا خیال سے چبھا تو لات ٹانگ سوجنے لگی. تو ڈاکٹر انہوں نے کہا جی تو سانپ نے کاٹا, یہ اگر آپ ایک دن لیٹ آتے تو مجھے یہ کاٹنی پڑتی. تو میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے پھر کیا وہ دوائی شوائی لی ہے تو آنا تھا حراموش پہ, سانپ نے کاٹا تو کیا ہوا, تو وہ پٹی باندھ کے اپنا جا رہے ہیں. تو یہ بات, کیونکہ دیکھیں میرے سفر ناموں میں بیشتر بہت انٹرسٹنگ کریکٹر بھی بہت انٹرسٹنگ, جی کیونکہ یہ جان لیجیے کہ پہاڑوں میں ٹریکنگ کے لیے, جس طرح کی ٹریکنگ کے لیے میں جایا کرتا تھا, اس کے لیے فاطر العقل ہونا اور ابنارمل ہونا اور کسی حد تک جنونی ہونا بالکل. اور کسی حد تک تھوڑا سا وحشی ہونا بڑا لازمی. عام آدمی نہیں جا سکتا. چنانچہ وہ ہر شخص جو جاتا ہے اس کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, اس کا کریکٹر ہوتا ہے. میاں فرزند علی تھے, ڈاکٹر عمر تھے, اور بہت سارے, سلیم تھا, سلمان. تو یہ بھی ایک کریکٹر. اور یہاں آ کے انہوں نے بہت شکریہ میرا ادا کیا, اس کے بعد غائب ہو گئے. میرا خیال ان دنوں کئی مچھلیاں پکڑ رہے ہوں گے اور ان کے کچھ تحقیق کر رہے ہوں گے, یا کسی سانپ نے کاٹ لیا ہوگا, کوئی پتہ نہیں. شاید زہری صاحب اتنا دلچسپ کردار تھے کہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ وہ ہنی مون کے لیے 60s میں, ارلی 60s میں کہیں ہنزا گئے, اور وہ گھوڑوں پہ گئے, یعنی دلہن تھی اور ان کو لے کے ہنزا پہنچے. اس وقت تو یہ مطلب نہیں تھی, اس طرح گاڑیاں وغیرہ نہیں جاتی تھیں, اس طرح روڈ نہیں تھی, تو وہ بڑی مشکل سے وہاں پہ پہنچے. اور شاید زہری صاحب کا کردار تو بڑا کمال ہے اور یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. پہلا گاؤں داسو آتا ہے اور وہ بڑا ہی خوبصورت ترین ایک سرپرائز, انگوروں کی بیلیں ہر جگہ پہ, وہ پوری پوری گلیاں جو تھی سائڈ پہ انگور ہی انگور, اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ مطلب آپ کی وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ اس طرح خطرناک ترین ٹریک میں سے ہوتے ہوئے, وہ جیپ ٹریک جو ہے وہ بڑا خطرناک, اور اس سے ہوتی اچانک اتنے بنجر پہاڑوں میں اتنا خوبصورت گاؤں آ جائے گا. تو وہ کیسا سرپرائز تھا داسو جو گاؤں کا تھا تاڑ صاحب؟ ایکچولی جب ہم داسو گئے, آپ جانتے ہیں کہ جو ہے حراموش, اس کے بارے میں بہت نیگیٹو رپورٹس ہمیں ملتی تھی. وہاں کو ایک دو انسیڈنٹس بھی ہوئے, باقی جگہوں میں بھی ہوتے ہیں کبھی کبھار. جو ہیومن پاپولیشن جہاں پہ ہوگی وہاں پہ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہوگا, چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ پاکستان. جی. تو اس لحاظ سے ہم تھوڑے سے خوفزدہ تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور داسو گاؤں جو تھا, داسو ایک اور بھی آپ جانتے ہیں شاہراہ قراقرم پہ, یہ ایک اور داسو تھا. یہ بہت پرانا قصبہ تھا اور بالکل ایک پروٹیکٹڈ قسم کا قصبہ. وہاں کے جو باسی ہیں وہ بہت کم, زیادہ سے زیادہ نیچے اتر کے سرسی کی طرف چلے گئے. اچھا وہ مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ جو سرسی سے داسو تک کا سفر ہے وہ ڈیفینیٹلی جو رائے کوٹ والا, فیری میڈو والا, اس سے کہیں زیادہ خطرناک. جی بالکل ایسے. وہ اب میں اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ بھئی واپسی پہ ایک صاحب ہمارے خالد صاحب آئے تو ان کی جیپ کا ٹائر ہاتھ کھل گیا, تو وہ اسی طرح ہی گھومتے رہے, پتہ نہیں کس طرح واپس پہنچے. تو وہ بہت خطرناک. داسو واز اے سرپرائز, کیونکہ ذہن میں نہیں تھا. کہتے کہ جی داسو آئے گا, میرا خیال کو بس یوں بہت بڑا گاؤں ہے وہاں پہ, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے ہماری بڑی تعظیم کی. اور جس طرح وہ ٹھہراؤ تھا اس گاؤں میں, کو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں, وہ درخت تھے, تو اس سے وہ لگتا تھا کہ یہ کہیں پرانے زمانوں میں ٹھہر گیا گاؤں. یہ موجودہ زمانے میں نہیں ایگزسٹ کرتا, بلکہ ہم انٹروڈر ہیں جو اس کے اندر آ گئے ہیں, اور اس کی جو سینکٹیٹی ہے اور اس کا امن جو ہے, اس کو ہم نے تھوڑا سا متزلزل کر دیا. تو اس حساب سے مجھے وہ انٹرسٹنگ لگا. اٹس ناٹ اے سینک ویلیج, مطلب کہ وہ اس کے پیچھے کوئی ایسے پہاڑ نہیں ہے یا کوئی ایسی نہیں ہے, لیکن اٹ از کلچرلی اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ویلی. ناظرین, ہراموش ناقابل فراموش کا جو سفر ہے یہ بہت کمال سفر ہے.
اور یہ جب آپ حیراموش پہنچتے ہیں، یعنی ٹریک جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، یہ کوئی رگڈ ماؤنٹنز والا اس طرح ٹریک نہیں ہے، بہت ہی گرینری ہے، پانی جگہ جگہ پہ ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت ٹریک جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہ تو ایک بالکل جادوئی سرزمین ہے۔ اس میں ہماری جو بات چیت ہے وہ جاری رہے گی طاہر صاحب کے ساتھ۔ اگلی قسط پر دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں۔